بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، میرے تمام ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا موضوع ہے، وہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر انسان پر غسل لازم آتا ہے، کس وجہ سے انسان ناپاک ہوتا ہے، کس وجہ سے انسان پر غسل لازم آتا ہے۔ آج یہی میرا ٹاپک ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور میرے ویڈیوز کے لیے کامنٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اور ایک سے ایک موضوعات پر گفتگو کروں گا۔ بہرحال میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کن وجوہات سے، کس سبب سے، کس وجہ سے انسان پر غسل لازم آتا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ 5 اسباب ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر غسل لازم آتا ہے۔ وہ غور سے سنیں آپ حضرات، 5 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے غسل لازم آتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ باہر آنا۔ منی جسے ہم سمن کہتے ہیں، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ باہر آنا، یہ پہلی بات ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا واقع ہوتا ہے تو پھر اس پر غسل لازم آتا ہے، اس پر غسل واجب ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ احتلام، جسے ہم انگلش میں نائٹ فال کہتے ہیں، جسے ہم بدخوابی کہتے ہیں اور ہندی میں سوپن دوش کہتے ہیں۔ احتلام یعنی رات میں سوتے ہوئے خواب میں بدخوابی، کسی کو کوئی دیکھ لے جس کی بنیاد پر اسے منی نکل آئے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ تیسری بات یہ ہے کہ حشفہ کہتے ہیں مرد کے آلۂ تناسل کا اگلا حصہ، جہاں تک عام طریقے سے، جہاں تک بچوں کے آپ نے دیکھا ہوگا، بچوں کو جب سنت کرتے ہیں تو اس کے جو آلۂ تناسل شرمگاہ جو ہوتی ہے، اس کے اوپر والے حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو جو کاٹنے کے بعد جو اوپر حصہ دکھتا ہے اسے ہی حشفہ کہتے ہیں۔ وہ حشفہ، وہ تیسری بات ہے۔ حشفہ مطلب اگر کوئی شخص، 2 شخص یعنی ایک شخص مرد اور عورت ملیں مگر انہیں انزال نہ ہوا ہو، انہیں ان کی منی خارج نہ ہوئی ہو، مگر 2 شخص ملے صرف ملنے کی وجہ سے، اور وہ حشفہ اگر اندر چلا گیا عورت کی شرمگاہ میں تو پھر اس پر غسل لازم آتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، چاہے اس کی منی خارج ہو یا نہ ہو۔ صرف حشفہ عورت کی شرمگاہ کے اندر جانے سے ہی غسل لازم آ جاتا ہے۔ اس میں 2 کنڈیشن ہیں کہ اگر کوئی ایک، ان دونوں میں سے کوئی ایک نابالغ ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر دونوں میں سے کوئی نابالغ ہو تو جو نابالغ ہے اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، اور جو بالغ ہے اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ بھی تیسری بات۔ چوتھی بات کیا ہے؟ حیض سے فارغ ہونا، یعنی عورت کو جب ماہواری آتی ہے، جسے ہم مینس کہتے ہیں، مہینہ جب عورت کو آتا ہے تو عورت جیسے ہی مہینہ سے اس کا مہینہ آنا رکا، فوراً اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات اور 5ویں بات یہ ہے کہ نفاس کا ختم ہونا۔ نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ خون آنے کی کم سے کم مدت جو ہے وہ ہے 1 لمحہ بھی خون آ کر رک جائے تو اسی وقت غسل واجب ہو جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دن آنے کی جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے، یعنی 40 دن تک نفاس کا جو خون ہے اس کے آنے کی مدت ہے۔ اس سے اگر آگے بڑھ جائے اور اس کے بعد 40 دن کے بعد بھی اگر کسی عورت کو خون آتا ہے تو 40 دن کے بعد جو خون آئی پھر وہ استحاضہ یعنی بیماری ہے۔ 40 دن تک وہ نفاس کہلائے گا، اور 40 دن کے بعد اس پر غسل لازم آ جائے گا۔ مگر جس عورت کو 20 دن تک آ گیا یا 21 دن تک آیا اور 21 دن کے بعد خون آنا بند ہو گیا تو 21 دن کے بعد ہی اس پر غسل واجب آ جاتا ہے۔
اور پھر اسے اب 40 دن انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ناپاک کہلاتی ہے تو وہ غلط ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس دن خون آنا بند ہو جائے اسی دن اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تو 5 باتیں ہیں جسے ہم آپ غور سے سماعت کر لیں۔ پہلی بات کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، شہوت ہے یعنی مستی کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ دوسری بات وہ ہے احتلام، جسے ہم نائٹ فال کہتے ہیں، سوپندوش کہتے ہیں ہندی میں، اور اردو میں اسے بدخوابی کہتے ہیں۔ چوتھی بات حیض کا رک جانا، حیض سے فارغ ہونا، اور 5ویں بات نفاس کا ختم ہونا، حیض سے فارغ ہوتے ہی اس پر غسل۔ حیض کے معاملے میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے، بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ حیض اگر 5 دن میں آنے کے بعد بھی وہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہمیں 7 دن یا 8 دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ غلط ہے۔ جس دن ہی آپ کا حیض آنا رکا اسی وقت آپ پر غسل واجب ہو گیا، اور اس وقت کی جو نمازیں ہیں اس وقت کے بعد ساری نمازیں پھر آپ پر فرض ہو گئی، آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو یہ تصور کر کے کہ ہم ناپاک ہیں اور نماز چھوڑتی ہیں تو آپ گناہگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات میرے ویڈیو کے ذریعے آپ تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، مسائل شریعہ پر عمل کر کے خدا کی بارگاہ میں مقبول بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔